پرٹیکولر ان کا جو کلر وہ پہنتے ہیں اس کو کیا نام ہے، وہ موومنٹ، یہ تین جو سوسائٹی کو انکریزنگلی فینیٹک بناتی جا رہی ہے. اور پھر وہ سیٹ بیک ہے ٹو کیا کہتے ہیں دا سیکولر پوسچر آف انڈیا. اس کے اثرات کہاں پہ ہوں گے؟ پورے انڈیا پہ ہوں گے. انڈیا میں انکریزنگ ایکسٹریمزم آئے گی. فی الحال ہندو فینیٹکس آ رہے ہیں، اس کی رسپانس میں مسلمانوں کو جتنا پریشرائز کیا جائے گا آٹومیٹیکلی مسلمز ریٹیلیٹ کریں گے، تو ادھر بھی ایکسٹریمزم آئے گی. اس کے علاوہ پھر یوز آف فورس اگینسٹ پاکستان کی پالیسی وہ اڈاپٹ کر چکا ہے. تو یہ صرف انٹرنلی انڈیا کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو اس کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں، وہ سری لنکا ہو، ملٹرائزڈ ہوگا، یعنی اس میں ایکسٹریمزم آئے گی، ملٹرائزیشن ہوگی، اور ڈویژن آن دا بیسس آف ریلیجن شارپ ہوتی جائے گی. ہندو مسلم یہ ڈویژن شارپ ہوتی جائے گی، انکریز ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ پھر انڈیا میں میک دا یوز آف فورس، وہ پاکستان کے خلاف اٹیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے فروری 2019 میں کوشش کی تھی، پھر کر سکتا ہے. لیکن پھر پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے جس طریقے سے 2019 میں ہم نے رسپونڈ کیا. تو سچ skirmishes میں لیڈ انٹو وار وغیرہ وغیرہ. یہ آپ اس اسٹرکچر کو یاد رکھے گا، اس پہ کوشچن آنے کے چانسز زیادہ ہیں. رادر میں تو اس پہ ایسے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی بابرکت نام سے کچھ نہ کچھ تو اس پہ انشاءاللہ آئے گا. تو کوشچن ہوگا یا ایسے ہوگا، تو تیار رہو اس کے لیے. Now, policies adopted by Modi government in Kashmir. مودی گورنمنٹ نے کشمیر میں کیا کیا پالیسیز اڈاپٹ کی؟ اگست 5 2019، 5 اگست 2019 آنورڈ مودی گورنمنٹ نے کشمیر میں کیا کیا پالیسیز اڈاپٹ کی؟ نمبر 1، مودی reversed the special status of Kashmir given under Article 370 and 35A in the Indian Constitution. Modi reversed the special status given to Kashmir under the Indian Constitution, Article 370 and 35A of the Indian Constitution. وہ ریورس کر دیا ہے. جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 and 35A ہے، اس کے تحت وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ریورس کر دیا ہے. آرٹیکل 370 اور 35A کو ریورس کر دیا ہے مودی گورنمنٹ نے. کیسے ریورس کیا؟ The governor of Kashmir advised the governor of Kashmir advised the president of India to issue an ordinance. گورنر آف کشمیر جو کہ ہندو اتوا کے فالوور ہیں، ہندو ہے، ہندو اتوا کے ایکٹیو ممبر ہے، انہوں نے کیا کر دیا؟ ایڈوائز کیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ٹو ریووک آرٹیکل 370 and 35A، ٹو ریورس آرٹیکل 370 and 35A. آرٹیکل 370 اور 35A کو ریورس کر دیا.
طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ گورنر نے ایڈوائز کیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ٹو ایشو این آرڈیننس. انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا فار ریورسنگ دا اسپیشل اسٹیٹس. اس کے بعد پھر دا آرڈیننس was approved by the Indian Parliament with 2/3 majority. اس آرڈیننس کو اپروو کروا دیا from the Parliament with 2/3 majority. اب اس پہ کریٹیک کیا ہے، یعنی اس کے فیور میں اور اگینسٹ میں لوگ کیا بول رہے ہیں. اس میں پاکستان کی پالیسی بھی بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس پہ. Now, supporters of Modi government کیا کہہ رہے ہیں؟ Legal supporters کہ the special status given to Kashmir under Article 370 and 35A was not permanent. یہ permanent نہیں تھا. It was temporary. It could have been reversed any time. یہ کسی بھی وقت ریورس ہو سکتا تھا اور ہم نے کر دیا. پہلی بات تو یہ پرماننٹ نہیں تھا، ٹیمپرری تھا، کسی بھی وقت ہم ریورس کر سکتے تھے اور ہم نے کیا. دوسرا، it is being reversed the way it was added to the Indian Constitution. یہ اسی طریقے سے ریورس کیا گیا ہے جس طریقے سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ ایڈ ہوا تھا. اسی طریقے سے ریورس کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوا تھا. اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ کیسے ایڈ ہوا تھا؟ The President of India issued an ordinance. President of India نے آرڈیننس ایشو کیا اور پھر وہ آرڈیننس جس میں آرٹیکل 370 اور 35A ایڈ ہوئے تھے، آرڈیننس ایشو کیا پریزیڈنٹ نے اور اس آرڈیننس کو ریٹیفائی کر دیا، اپروو کر دیا، انڈورس کر دیا پارلیمنٹ میں with 2/3 majority. تو یہ اس طریقے سے ایڈ ہوا تھا. اور اسی طریقے سے یہ نکالا گیا ہے. The way it was added اسی طریقے سے نکالا گیا ہے. The way it was added اسی طریقے سے نکالا گیا ہے. پریزیڈنٹ نے آرڈیننس ایشو کیا، پارلیمنٹ نے انڈورس کر دیا، تو کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا. اس کے اپوزرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور بھی ان کا آرگیومنٹ ہے، اور وہ آرگیومنٹ یہ ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بچے یہ ایسے ایڈ ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ نے آرڈیننس ایشو کیا to add Article 370 and 35A to the Indian Constitution اور پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، تو یہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک، اور اسی طریقے سے یہ نکالا گیا ہے. یہ مودی کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں. ایک اور بات کر رہے ہیں، the governor has the power to کیا کہتے ہیں when there is emergency، جب کشمیر میں ایمرجنسی ہو، یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو، ایمرجنسی ہو، تو پھر گورنر may advise the president to issue an ordinance. اگر الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو اور گورنر چیف ایگزیکٹو ہو تو وہ پریزیڈنٹ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ آرڈیننس ایشو کرے.
اور وہ آرڈیننس ایشو کرے گا. اور یہی کنسٹیٹیوشنل پاور پریزیڈنٹ گورنر نے یوز کیے ہیں. گورنر نے اپنے کنسٹیٹیوشنل پاور یوز کیے ہیں. تو کچھ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوا ہے. انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوا ہے. نا اس کے اپوزرز کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ اب ہمارا سٹانس ہے، جو پوری دنیا کا سٹانس ہے، ایون انڈینز کا سٹانس ہے، ابھی جو بتانے لگا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کا سٹانس ہے، وہی ہمارا سٹانس ہے. وہ کیا کہ اسپیشل اسٹیٹس could not be reversed the way it's being done. جس طریقے سے کیا گیا ہے اس طریقے سے تو ریورس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ گورنر از not the elected member. گورنر elected member نہیں ہے. پہلی بات. He may advise the president to issue an ordinance, but on financial and administrative matters, not on legal matters. یعنی گورنر ایڈوائز کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ آرڈیننس ایشو کرے، لیکن وہ لیگل میٹرز پہ ایڈوائز نہیں کر سکتا. وہ صرف فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز پہ کر سکتا ہے. یہ جو مسئلہ تھا یہ تو لیگل تھا، یہ تو کنسٹیٹیوشنل تھا، تو اس نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے. دوسرا، گورنر از ناٹ دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل. گورنر جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل نہیں ہے. گورنر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل نہیں ہے. گورنر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل نہیں ہے. جو ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل ہے وہ کون ہے؟ دا ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آر دا الیکٹڈ ممبر آف کشمیر اسمبلی. جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹوز ہیں وہ کون ہیں؟ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز ہیں آف کشمیر اسمبلی. Only they can reverse the special status of Kashmir. صرف وہ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ریورس کر سکتے ہیں. اور یہ پروسیجر کیا ہوگا؟ پروسیجر: کشمیر اسمبلی would pass a resolution with the 2/3 majority. یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کو ریورس کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کشمیر اسمبلی would pass a resolution with 2/3 majority. 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے گی. اس کے بعد the resolution would be approved or endorsed by the Indian Parliament again with 2/3 majority. پہلے کشمیر اسمبلی پاس کرے گی with 2/3 majority. اس کے بعد سینٹرل پارلیمنٹ یعنی انڈیا کا جو سینٹرل پارلیمنٹ ہے وہ اس کو پاس کرے گی with 2/3 majority. اس کے بعد پریزیڈنٹ اس کے بعد کیا کریں گے؟ پریزیڈنٹ سائن کریں گے. یہ ہے طریقہ کار، اور وہ طریقہ کار تو فالو نہیں ہوا ہے.
کشمیری اسمبلی ریزولوشن پاس کرے گی، اس کے بعد سینٹرل پارلیمنٹ اس ریزولوشن کو اپروو کرے گی، دونوں 2/3 میجورٹی کے ساتھ کریں گے، اس کے بعد پریزیڈنٹ سائن کریں گے. یہ طریقہ تو اپلائی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہ انڈیا میں جو فیڈریشن سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو فیڈریشن کے سپورٹرز ہیں، یہ ان کا سٹانس ہے اور ہمارا بھی یہی سٹانس ہے. اس کے بعد اٹ از ایون دا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. یہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے. کیسے؟ یو این ریزولوشن آف 1948، یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے آف 1948، 1948 کا یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے. اور اس ریزولوشن میں کی پوائنٹس کیا ہیں؟ neither India nor Pakistan can reverse یا change the demographic, geographic اور legal status of the present Kashmir. جو کشمیر کا پریزنٹ سٹیٹس ہے وہ ڈیموگرافک مطلب پاپولیشن، سوسائٹی، نہ تو وہ چینج کر سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا دونوں. دوسرا، نہ تو ایڈمنسٹریٹو چینجز کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بھی چینج نہیں کر سکتے، یہ اٹھانومس رہیں گے. اس کے بعد یعنی جو پاکستان انڈیا کے پاس ہے وہ اٹھانومس رہیں گے. تیسرا، دیٹ از لیگل چینجز بھی نہیں کر سکتے، کین ناٹ میک دا لیگل چینجز، لیگل چینجز بھی نہیں کر سکتے. اب مودی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ لیگل چینجز کر دیے. کیسے؟ آرٹیکل 370 اور 35A کو نکال دیا. اس کے نکالنے سے کیا ہوا؟ جو یو این ریزولوشن ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے، کیونکہ لیگل چینجز کرنے کی اجازت انڈیا پاکستان کو تو نہیں ہے. کشمیر کے بارے میں ڈیموگرافک چینج کی اجازت تو نہیں ہے. انڈیا نے لیگل چینج کیا ہے، اور مین مقصد کیا ہے؟ ڈیموگرافک چینج لانا ہے. وہ کیسے بعد میں بتاتا ہوں. کشمیر میں مسلم میجارٹی کو کنورٹ کرنا ہے انٹو ہندو میجارٹی. دیٹ از دا پلان. یہ ہے ان کا اوریجنل پلان. اس کے علاوہ پھر مزید ہمارا سٹانس، یعنی ہم یہ دو باتیں کر رہے ہیں، تیسری بات کیا کر رہے ہیں؟ اٹ از ایون دا وائلیشن آف سملا ایگریمنٹ. سملا ایگریمنٹ 1970. اٹ از ایون، مزید ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹ از دا وائلیشن آف سملا ایگریمنٹ. سملا ایگریمنٹ کی بھی وائلیشن ہے. وائلیشن آف دا سملا ایگریمنٹ. سملا ایگریمنٹ کی وائلیشن کیسے ہے؟
Article 2 Part B, Article 2 Part B of a Simla Agreement. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ Neither India nor Pakistan, نہ انڈیا نہ پاکستان could change the present status of Kashmir unilaterally. انڈیا یا پاکستان دونوں ایک بھی یونائلیٹرلی کشمیر کے سٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے. نہ انڈیا نہ پاکستان یونائلیٹرلی یعنی اکیلے کشمیر کے سٹیٹس کو چینج کرے، یہ اس کو اجازت نہیں ہے. آرٹیکل 2 پارٹ بی آف سملا ایگریمنٹ. تو مودی حکومت نے تو اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے. تو ان ادر ورڈ سملا ایگریمنٹ اب ڈیڈ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی تو وائلیشن کر دی انڈیا نے. میں نے ایک سٹانس ایلیبوریٹ کیا ہے لیگل، دوسرا ایڈمنسٹریٹو. ایڈمنسٹریٹو پالیسیز آف مودی کے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کیا رہی؟ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز آف مودی گورنمنٹ. مودی حکومت کی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کیا رہی؟ نمبر 1, the administrative law of Kashmir being amended. کشمیر کا ایڈمنسٹریٹو لا امینڈ کر دیا گیا ہے. کشمیر کے ایڈمنسٹریٹو لا میں کیا تھا؟ نان Kashmiri Indians were not allowed to purchase land in. ایک 5 منٹ بریک کر لیں اگر آپ لوگ چاہو تو. وائس ڈسٹورشن زیادہ ہے. ہلو ایکسکیوز می سر، یہ آپ کی وائس کافی جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، تو کائنڈلی یہ لاسٹ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں. ہاں جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وائس کافی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، تو کائنڈلی یہ لاسٹ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں. اچھا ابھی وائس میرے ٹھیک ہے یا آپ کوئی 5-10 منٹ کے لیے بریک کر دیں؟ سر بریک کر لیتے ہیں ہم، لیکن وائس آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی ہے. 10 منٹ کی بریک کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. ڈسٹورشن تو نہیں ہے زنیرا بیٹا؟ بتائیں آپ لوگ. نہیں سر ابھی نہیں ہے ڈسٹورشن.
ایڈمنسٹریٹولی سب سے پہلا کام کیا کیا مودی گورنمنٹ نے؟ کشمیر کا ایڈمنسٹریٹو لا امینڈ کر دیا. ایڈمنسٹریٹو لا میں کیا تھا کہ نان کشمیری انڈینز ور ناٹ الاؤڈ ٹو پرچیز لینڈ ان ہیلڈ کشمیر. وہ کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے تھے, وہ وہاں کا ڈومیسائل نہیں بنا سکتے تھے, وہ وہاں کے ووٹرز اور سٹیزنز نہیں بن سکتے تھے. لیکن اب انہوں نے وہ ریسٹرکشن اٹھا دی. بتاتا جاؤں کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا. مودی گورنمنٹ وانٹس ٹو ٹرانسفارم دا مسلم میجورٹی اسٹیٹ انٹو اے ہندو میجورٹی اسٹیٹ. وہاں پہ ہندو کو سیٹل کرنا چاہ رہا ہے. جب زمین کی پرچیز پہ پابندی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب کیا, کوئی بھی انڈین اسپیشلی ہندو کین پرچیز لینڈ ان کشمیر. زمین خرید لو, ڈومیسائل بنا لو, آپ وہاں کے سٹیزن ہو گئے. ٹھیک, تو مسلم میجورٹی کو کنورٹ کرنا تھا انٹو ہندو میجورٹی, یہ پلان تھا, اور اس لیے انہوں نے یہ کیا. دوسرا, کشمیر کو the status of Kashmir as a state being abolished. کشمیر اب state نہیں رہا. Not only the special status being reversed, but ساتھ ساتھ میں کیا ہوا ہے, status of a state بھی abolish کیا گیا ہے. کیسے؟ کشمیر being divided into two union territories. اب کشمیر state نہیں رہا, دو union territories ہیں وہ. پہلا لداخ, دوسرا جموں اینڈ کشمیر ویلی. ایک جموں اینڈ کشمیر ویلی ہے, دوسرا لداخ. تو ان دونوں کو یونین ٹیریٹریز بنا دیا. اور اس پہ کرٹیک کیا ہے کہ کشمیر چونکہ اب اٹانومس اسٹیٹ نہیں رہا, اور ساتھ ساتھ میں ایون اسٹیٹس آف اسٹیٹ بھی نہیں دیا گیا ان کو, بلکہ یونین ٹیریٹری بنا دی گئی. یونین ٹیریٹری کا مطلب کیا؟ سینٹر ڈائریکٹ کنٹرول. سینٹر کا کنٹرول ڈائریکٹ آ گیا. کیسے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا کنٹرول کرتا ہے اب کشمیر کی یہ دونوں یونین ٹیریٹریز کو. چیف ایگزیکٹو آف کشمیر کون بن گیا ہے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا بن گیا ہے. تو دو کام کر دیے. تیسرا اور اس سے زیادہ خطرناک, ڈپلائمنٹ آف مور اینڈ مور ٹروپس ڈپلوائے کر دیے. آلریڈی 700,000 ٹروپس ڈپلائڈ تھے, 100,000 پلس مزید ڈپلوائے کیے گئے. 700,000 ٹروپس پہلے سے تھے, 100,000 مزید ڈپلوائے کیے گئے. مور دین 100,000 مزید ٹروپس ڈپلوائے کیے گئے. یہ مطلب اس پہ کریٹیک بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. 1,00,000 پلس ٹروپس مزید ڈپلوائے کیے گئے تو ٹوٹل 800,000 ٹروپس ہو گئے. اب ان ٹروپس نے کیا کیا ہے؟ ایکسیسو یوز آف فورس. اب یہ کریٹیک چل رہی ہے. ایکسیسو یوز آف فورس کیسے ہوا ہے؟ The longest ever curfew in the history of Kashmir. اگست 5 2019 سے کرفیو چل رہا ہے کشمیر میں.
अगस्त द 5th 2019 से अब तक कर्फ्यू चल रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम एरियाज में अभी भी कर्फ्यू है. जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इन कश्मीर है वहां पे तो कर्फ्यू उठा दी गई, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अभी भी कर्फ्यू है. मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी बंद है, टेलीफोन सर्विस तक बंद है. इसी तरीके से फिर वहां पे सेक्शन 144 इम्पोज्ड है. हमारे पाकिस्तान के और इंडिया दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक शिक है जिसको कहते हैं सेक्शन 144. सेक्शन 144 लागू किया गया है. सेक्शन 144 के तहत क्या है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड. आपको जेल में डाला जाता है अगर आप हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं. तो वही लोगों के साथ होता रहा है. कितने? मोर देन 13,000 पीपल बीइंग इम्प्रिजन्ड, उनको जेलों में डाला गया है. 13,000 प्लस लोगों को. Almost all the political leadership either being imprisoned or put under house arrest. उनको या तो पकड़ा गया है, जेल में डाला गया, या हाउस अरेस्ट में रखा गया है. इसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट SPA इम्पोज हुआ है. स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या है? A Kashmiri could be detained for 2 years without any charge and without presenting him or her in the court of law. कश्मीरी को कश्मीरी लीडरशिप को, कश्मीरी लोगों को पकड़ा गया और उनको जेल में डाला गया और बगैर किसी चार्ज के, और फिर उनको 2 साल तक जेल में डाला जा सकता है अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. इसका इस्तेमाल हुआ. मजीद यूज ऑफ फोर्स हुआ. कश्मीरियों को मारा गया, जख्मी किया गया. Kashmiris being killed or injured, or they are used as human shield. Variety of क्या कहते हैं ऐसे यूज ऑफ फोर्स वगैरह हुए. एक सेकंड जरा हेडलाइन सुन ले. हेडलाइन क्या कह रहे हैं? बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के आपको नोटिस दे दिया. छुट्टी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जरूरी अफरा तलब हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा अदालत उस्मा मोहम्मद पीपल्स पार्टी ने रिलीज टिकट के रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने सदर सुप्रीम कोर्ट बार का लीव पिटीशन दायर करने का था. पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक पर वोटिंग से पहले ही कौमी असेंबली तहरीक हुकूमत ने अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दे डाला. विरोधी साजिश के इल्जाम पर तहरीक गैर आईनी करार वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली तहरीक कर दी. इमरान खान आर्टिकल 224 के तहत बतौर वज़ीर आज़म जिम्मेदारियां जारी रखी. अच्छा, इनके पास एक पॉइंट है जो इमरान खान क्लेम क्या कर रहा है और यानी वज़ीर आज़म साहब क्लेम कर रहे हैं, और वो ये है कि
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تو ہم نے یہ اسٹیبلش کروا دیا تھا کہ یہ بیرونی سازش ہے اور بیرونی سازش ہوئی ہے. تو اب اسی کی بنیاد پہ تو ہم نے مطلب ان کو جو یو ایس کی ایمبیسی کا وہ ہے ان کو بھی ہم نے مراسلہ بھی بھیجا. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہم نے آئینی اقدام اٹھایا ہے اور اس پوائنٹ میں وزن ہے. اس پوائنٹ میں وزن ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو میں شہباز شریف صاحب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں وہ کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر بقیہ جو لوگ ہیں وہ بھی. لیکن ایک خان صاحب ہیں جو ہمیشہ کی طرح ہنستے ہیں, ہنس رہے ہیں. اللہ آسانی فرمائے اس ملک کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے. ابھی بازی پلٹی گئی ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا. ہاں سو ایکسیسو یوز آف فورس ہوا اگینسٹ کشمیریز. کیسے؟ کشمیریز کو ڈیٹین کرنا, ان کو امپریزن کرنا 2 سال کے لیے بغیر کسی چارج کے, اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ کا استعمال ہونا, ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرنا, مسٹیریس ڈس اپیئرنس, یوز آف پیلٹ گنز, پیلٹ PELLET پیلٹ گنز کا استعمال وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت ساری چیزیں جو مودی حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مودی نے کیا کر دیا, کشمیر کا ایڈمنسٹریٹو سٹیٹس کیسے چینج کیا, ایڈمنسٹریٹو لا امینڈ کیا. دوسرا, کشمیر کو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا. تیسرا, انہوں نے کیا کر دیا, ایکسیسو یوز آف فورس کیا اگینسٹ دا کامن پیپل اینڈ پولیٹیشنز. اس پہ ہمارا کرٹیک کیا ہے کہ آپ کشمیر کے ایڈمنسٹریٹو لا کو امینڈ نہیں کر سکتے, اور آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ کس لیے کی ہے, ڈیموگرافک چینج کے لیے کی ہے. آپ ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیموگرافک چینج کا مطلب کیا, مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو ہندو میجارٹی میں کنورٹ کرنے کا آپ کا مقصد ہے. پہلا روزہ ہو نا تو کئی بار بندہ, چونکہ میں نارملی پانی بہت پیتا ہوں, وہ بھی ایک ایک پاؤنڈ پیتا ہوں کلاس کے دوران, تو اکثر بہت بوٹل کی طرف ہاتھ جاتا ہے, لیکن بوٹل یہاں پہ ہے نہیں. پہلے چند روزے میں بندہ ایسا ہی ہوتا ہے. اوکے آل رائٹ. نیکسٹ, تیسرا, مودی نے کیا کر دیا, دیٹ از جو پولیٹیکل پالیسیز اڈاپٹ کی. پولیٹیکل پالیسیز کیا اڈاپٹ کی, پولیٹیکل پالیسیز میں مودی نے کیا کیا,
اچھا کل تک نا دانیال اینڈ مائی دا ریسٹ آف مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں بڑا اوپنلی کہ اٹ از اے فاؤل پلے اگینسٹ دی پرائم منسٹر یہ سارا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اب پتہ نہیں اس بندے نے آج پھر کیا کر دیا. تو اس طریقے سے بندہ اس کو جب تک سپریم کورٹ نے ہوائی کیا کہتے ہیں اوپینین نہ دیا ہو تب تک بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے اس پہ. اچھا میں آپ لوگوں کو دو تین وہ پروڈکشنز کرتا ہوں. پولیٹیکل ریزلٹ کیا آئیں گے آنے والے دنوں میں یہ تو بہت سارے فیکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ بڑی پکی بات آ گئی ہے کہ چودھری نثار از کمنگ. وظیفہ کام کر گیا. اللہ اکبر. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں چودھری نثار صاحب بھی آئیں گے. کاف لیگ کے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بڑے پکے ہو جائیں گے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے لیے چیزیں ٹف ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج چودھری سرور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. چودھری سرور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا پرائم منسٹر جو ہیں وہ 15 دن کے لیے وزیر اعظم رہیں گے اور اس کے بعد نگران وزیر اعظم آئیں گے یا نگران حکومت آئے گی. اب نگران حکومت کیسے آئے گی، یہ آپس میں بیٹھیں گے کیسے اپوزیشن والے اور حکومت والے، بڑی انٹرسٹنگ یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اچھا چلے واپس آئیں. پولیٹیکلی سب سے پہلے مودی حکومت نے کیا کیا. The policy of development was promulgated in Kashmir. کشمیر میں پالیسی آف ڈیولپمنٹ کو پرومولگیٹ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے ان کشمیر. کیسے؟ دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف کشمیر از کرپٹ. جو کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے. دے ڈڈ ناٹ پلے اے رول ان دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف کشمیر. پولیٹیکل لیڈرشپ آف کشمیر کرپٹ ہے. انہوں نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف کشمیر نہیں کی، اور اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ لیڈرشپ سے جان چھڑائی جائے. یعنی to get rid of the corrupt political leadership of Kashmir, it is necessary to remove the special status of Kashmir, especially Article 370 and 35A. اس سے کیا ہوگا، سینٹر وڈ ہیو مور رول ٹو پلے. سینٹر کے پاس زیادہ رول ہوگا پلے کرنے کے لیے اور وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کر پائے گی. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کشمیر لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسپیشل سٹیٹس کو ریورس کیا جائے تاکہ سینٹر کے پاس زیادہ سے زیادہ رول پلے کرنے کو ہو. یہ انہوں نے پولیٹیکل پالیسی اڈاپٹ کی.
اور پھر نیشنل لیول پہ اس کے بالکل اپوزٹ پولیٹیکل پالیسی اڈاپٹ کی، نیشنل لیول پہ بالکل اپوزٹ پولیٹیکل پالیسی اڈاپٹ کی، اور وہ کیا کہ کشمیر okay, if BJP is elected to the government in the center, it would reverse the special status of Kashmir. اگر بی جے پی کو حکومت میں لایا جاتا ہے سینٹر میں تو ہم اسپیشل اسٹیٹس کو ریورس کریں گے. دوسرا, we would allow and we would facilitate Hindus. بی جے پی ہندوز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے to settle in Kashmir more and more. بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے, اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ ہم ہندوؤں کو سٹل کروائیں گے کشمیر میں. تو بیسیکلی جو کشمیر بیسڈ پولیٹیکل مانترا آف ڈیولپمنٹ انہوں نے کھیلا, ابھی تک وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا جو مانترا ہے وہ فیل ہے. اس میں ابھی تک کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی میجر سوشو اکنامک انویسٹمنٹ یا کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا ہے. لیکن جو نیشنل لیول پہ انہوں نے پولیٹیکل پالیسی اڈاپٹ کی وہ اصل میں سچ ہے. پہلے جو پالیسی تھی کشمیر بیسڈ پالیسی, وہ بلف تھا. وہ کیا تھا؟ وہ بلف تھا. اوریجنل پالیسی ریئل انٹینشنز کیا ہے؟ ریئل انٹینشن تو یہ تھے اچھا ان کی ڈپلومیٹک پالیسیز کیا رہی؟ ڈپلومیٹک پالیسیز آف مودی گورنمنٹ، ڈپلومیٹک پالیسیز آف مودی گورنمنٹ کیا رہی؟ یعنی انٹرنیشنل لیول پہلی بات انہوں نے کیا کی مودی گورنمنٹ نے، یا پہلا کام کیا کیا؟ The economic card of India was used quite well by Modi government. مودی گورنمنٹ نے انڈیا کا اکنامک کارڈ بڑے اچھے طریقے سے کھیلا. اور وہ کیسے؟ United States of America, majority of the European countries, even leading Muslim countries like Saudi Arabia, Qatar, UAE, Iran, did not outrightly oppose Modi government by reversing the special status. Special status جو انہوں نے ریورس کیا اس کے لیے کیا جو انٹرنیشنل گورنمنٹس ہیں وہ ان کے خلاف نہیں گئی. انٹرنیشنل گورنمنٹس ان کے خلاف نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ بیکاز آف دا اکنامک امپورٹنس آف انڈیا فار آل دیز کنٹریز. کیسے؟ انڈیا از ون آف دا لارجسٹ ڈیفense ایکسپورٹ مارکیٹ فار US
यूके एंड फ्रांस। इसी तरीके से जर्नल एक्सपोर्टिंग मार्केट है, आईटी में हम देख रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल गैस के लिए एक बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है फॉर सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई एंड ईरान। तो ये ममालिक उनके खिलाफ आउटराइटली नहीं गए। दूसरा, दैट इज द रिवर्सल ऑफ द स्पेशल स्टेटस। मोदी गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल स्टांस अडॉप्ट किया, the reversal of the special status is purely an internal matter of India. स्पेशल स्टेटस को रिवर्स करना एक प्योरली इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है, एंड नो कंट्री वुड बी appreciated or allowed to intervene in the internal affairs of India. दो, तीसरी बात क्या कही, Pakistan was held responsible. पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। पाकिस्तान was projected as being responsible, यूं कहिएगा, पाकिस्तान was projected as being responsible for the insecurity in कश्मीर। कि कश्मीर में जो इनसिक्योरिटी है, अपराइजिंग है, उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। Therefore, tough actions against Pakistan must be taken. पाकिस्तान के खिलाफ tough actions लिए जाएं। ना, इस पे पाकिस्तान का रिस्पांस क्या आया, पाकिस्तान ने इसको कैसे काउंटर किया, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को। नंबर 1, बल्कि यूं करता हूं कि पाकिस्तान की तमाम ओवरऑल पॉलिसीज जो हमने अडॉप्ट की है वो पूरा स्ट्रक्चर करके बताता हूं, उसमें से डिप्लोमेटिक नहीं बता दूंगा, पक्के चुन के पहले बता चुका हूं, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर देना है और डिप्लोमेटिक को एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है ना। पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम 4 डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट किया, 4 pronged approach, 4 डायमेंशनल अप्रोच, 4 डायमेंशनल अप्रोच पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। 4 डायमेंशनल अप्रोच adopted by पाकिस्तान। कैसे? नंबर 1, पब्लिक मोबिलाइजेशन कर दी हमने, पब्लिक मोबिलाइजेशन विद इन पाकिस्तान, इन एजेके एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, ब्रसल में, मैनहाटन में, सॉरी न्यूयॉर्क हो गया वो, उसके अलावा फिर क्या कहते हैं दुबई में, इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पे कश्मीरीज ने, पाकिस्तानियों ने और सिख ब्रदरन्स ने प्रोटेस्ट किए। सो पब्लिक मोबिलाइजेशन हमने कर दी, और ये तो इंटरनेशनल हुआ। कश्मीर में एजेके में हमने क्या देखा, सबसे बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन क्या थी, द कश्मीरी पीपल मूव्ड। कश्मीरी पीपल ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दे मूव टुवर्ड्स द क्या कहते हैं इंडियन बॉर्डर, जो बॉर्डर है बॉर्डर की तरफ उन्होंने मूव किया प्रोटेस्ट करते हुए। ठीक, ये इसके अलावा फिर
دوسرا ہم نے کیا کر دیا، میڈیا موبلائزیشن، ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو موبلائز کیا. کیسے؟ پروجیکٹنگ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے کیا کر دیا، واشنگٹن پوسٹ کو، نیو یارک ٹائمز کو، فورن افیئرس کو، فورن پالیسی میگزین کو، بی بی سی کو، سی این این کو، جتنی بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، ویدر پرنٹ میڈیا کے یا الیکٹرانک میڈیا کو، ان سب کو ہم نے موبلائز کیا. اور مودی پہ کرٹیسزم وہاں پہ سے انٹرنیشنل میڈیا سے آنا شروع ہوئی. دو. تیسرا ہم نے کیا کر دیا، دیٹ از the political leadership of Pakistan, the government outreached international and regional organizations. انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشنز کو ہم نے ایکسیس کیا. یو این کو ہم نے ایکسیس کیا. 54 ایئرس کے بعد یو این کے پلیٹ فارم پہ کشمیر کا ایشو دوبارہ ریوائیو ہوا ہے. آفٹر 54 ایئرس، 54 سال بعد کشمیر کا ایشو یو این سیکورٹی کاؤنسل کے پلیٹ فارم پہ ریوائیو ہوا. یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا. او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ کشمیر ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا. یہ تین. ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم کو ہم نے ایکسیسولی یوز کیا وغیرہ. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لیڈرشپ کو ہم نے ایکسیس کیا. امریکن پریزیڈنٹ کو، جرمن چانسلر کو، یو کے پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ آف ای یو کو، یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کو، اسی طریقے سے سعودی عربین کنگ کو، ملیشین پرائم منسٹر کو، ٹرکش پریزیڈنٹ کو، چائنیز، رشین پریزیڈنٹ، ان تمام کو ہم نے ایکسیس کیا. رائٹ. سو 4 پرانگ اپروچ ہم نے اڈاپٹ کیا. یہ تو اپروچ تھا. پالیسی آپشنز فوکس میں کیا تھے؟ نمبر 1 لیگل پالیسیز. لیگلی ہم نے کیسے کاؤنٹر کیا، میں نے بڑا تفصیل میں ایکسپلین کیا. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لیگل. میں نے تفصیل میں شروع میں ایکسپلین کیا تھا. لیگل پالیسیز اڈاپٹڈ بائی پاکستان. دوسرا ایڈمنسٹریٹو، وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا. ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہم نے کیا کیا اڈاپٹ کی، وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا. آپ یہاں پہ اس کے ساتھ وہ ایلیبوریٹ کریں گے. تھرڈ، ہم نے پولیٹیکل پالیسیز کیا اڈاپٹ کی، یعنی جو ان کی پولیٹیکل پالیسیز تھی مودی کی، ان کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کیا، وہ بھی میں نے بھی ایکسپلین کیا. فورتھ، ڈپلومیٹک. یہ ابھی ایکسپلین کرنے لگا ہوں. ڈپلومیٹک میں ہم نے سب سے بڑا فوکس کیا کیا؟ پروجیکٹنگ دا ہارڈ امیج آف انڈیا. پروجیکٹنگ دا ہارڈ امیج آف انڈیا. انڈیا کا ہارڈ امیج پروجیکٹ کرنا. اور ہم نے کیسے کیا؟ ہندوتوا کو ایکسپلین کیا کہ انڈیا میں ہندوتوا کر کیا رہا ہے. ایک. دوسرا، ایکسیسو یوز آف فورس کر رہا ہے. ایکسیسو یوز آف فورس ان کشمیر میں ایکسیسو یوز آف فورس کر رہا ہے، وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا بھی ایڈمنسٹریٹو میں. 2 چیزیں. تو ہم نے جو بڑے فوکس کیے ڈپلومیٹکلی کہ انڈیا کو پروجیکٹ کرنا ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، ہندوتوا لیڈ گورنمنٹ ہے. اور دوسرا،
ہیومینیٹیرین وائلیشن پیک پہ ہے کشمیر میں. دو چیزیں ہم نے پروجیکٹ کی. تھرڈ ہم نے کیا کیا؟ اٹ از آل ٹو برنگ اے ڈیموگرافک چینج. یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ ڈیموگرافک چینج کے لیے انڈیا کر رہا ہے. یہ جو بھی مودی نے کیا ہے ڈیموگرافک چینج کے لیے کرنا ہے. مطلب کیا؟ مسلم میجارٹی کو ہندو میجارٹی میں کنورٹ کرنا از دا آبجیکٹو. اس کے علاوہ پھر ہم نے مزید کیا کر دیا؟ دیٹ از if India tries to blame Pakistan for every uprising in Kashmir, that's not correct. وہ correct نہیں ہے. کیسے؟ common people, common Kashmiri youth, یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ دے تھرو اسٹون آن انڈین سولجرز. تو وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دے ڈیمانڈنگ انڈیپینڈنس. اس کو وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسرا, جتنی بھی اپرائزنگ ہے یا اٹیکس ہیں ان کشمیر, وہ کیا ہیں؟ انڈیجنس موٹیویٹڈ ہیں. لوکل کشمیریز نے کیے ہیں, پاکستانیوں نے نہیں کیے. بدر وہ پلوامہ تھا یا اڑی اٹیک تھا, اس میں کون تھے؟ لوکل کشمیری. وہ کیا کہتے ہیں, وہ انہوں نے یہ حملے کیے تھے. اور وہ کیوں کیے تھے؟ بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف فورس میڈ بائی مودی گورنمنٹ. مودی گورنمنٹ کشمیریوں کے خلاف یوز آف فورس کر رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. مزید ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ if India tries to attack Pakistan or carry out surgical strikes or aerial strikes in Pakistan the way it tried in Feb 2019, جس طریقے سے انہوں نے Feb 2019 میں کیا, اسی طریقے سے ہم پاکستان نے بفٹنگلی ریپلائی کیا. اگر انڈیا ہمارے ہاں حملے کرے گا جس طریقے سے فیب 2019 میں کوشش کی, تو پاکستان نے اسٹرانگلی ریپلائی کیا, جس میں ہم نے ان کے ایئر فائٹر جیٹ فائٹرز کو شاٹ ڈاؤن کیا تھا, اور ان کے جیٹ کیا کہتے ہیں جو پائلٹ ہے ان کو پکڑ کے حوالے واپس کر دیا. لیکن such skirmishes may lead into a war. ایسے جو skirmishes ہیں, skirmish کہتے ہیں limited لڑائی کو, may lead into a major war. And in Pakistan and India are both nuclear powers. دونوں nuclear powers ہیں, اور یہ وار کسی بھی ٹائم نیوکلیئر وار بن سکتی ہے. یہ وار کسی بھی وقت نیوکلیئر وار بن سکتی ہے. ٹھیک. سو اسی لیے UN and UN Security Council, especially the permanent 5 members of the UN Security Council must play their role. UN کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. Kashmiris are suffering. Kashmiris are suffering.
India is making excessive use of force in Kashmir, all because صرف اور صرف کس لیے to because of the failure of UN to implement its resolution. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ UN نے اپنا ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں کروایا. So it is the failure of UN, especially the permanent 5 members of UN Security Council, the P5, which are responsible for this situation جو کشمیر میں ہے اور انڈیا پاکستان جو at war ہے with each other. So UN must play its role, especially the permanent 5 members, اور وہ decide کرے on the basis of human rights, not economic interest. کہ وہ ڈیسائیڈ کرے ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ, اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پہ نہیں. آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے 2019 میں 2019 میں پی ایم آف پاکستان مسٹر خان's visit, پرائم منسٹر عمران خان visit to UN جنرل اسمبلی فالو کرنا ہے. وہ ون آف دا بیسٹ اسپیچز ہیں, وہ اسپیچ سننی ضرور ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, لیکچر میری طرف سے اوور ہے, ٹائم بھی ہو گیا ہے, افطار بچوں نے تیاری بھی کرنی ہوگی, تو میرے خیال میں کافی ہے. ڈن, چلو بچوں اللہ کے حوالے. افطار کے وقت دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کریں گے بچے, ٹھیک ہے ضرور, اور ملک کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.